ہے ملک اور حکمت اور بادشاہت عطا کرتا ہے، تو ان میں سے ان کے بادشاہ نے فرمایا کہ وقال ان ختم کریں ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. تو فرمایا کہ اس کو بادشاہت جو دینے کا کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ ایک اٹ واز اے چیسٹ، ایک صندوق تھا، ایک باکس تھا. اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واکنگ سٹک تھی، عصا مبارک تھا، اس میں نبیوں کی تصویریں تھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ دستار مبارک تھی اور اس طرح سے نبیوں کی جو نشانیاں تھیں وہ اس میں تھیں. تو اس جو صندوق ہے اس باکس کو فرشتے اٹھا کر لے کے آئے اور وہ ان کی نشانی تھی. اور پھر جب اس کے بعد کہیں پر بھی ضرورت ہوتی تو مسلمانوں کو کہیں کافروں سے لڑائی کی ضرورت ہوتی تو اس باکس کو اپنی آرمی میں اٹھا کے لے کے جاتے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا. تو یہاں پہ وہ سارا جو ہے واقعہ بیان کیا گیا اور پھر فرمایا کہ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو پھر انہوں نے جالوت کے لشکروں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا جو کافروں کا بادشاہ تھا. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی اور جو چاہا ان کو سکھایا. اور بے شک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے جو برے لوگ ہیں ان کو اس دنیا سے دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس ایسے اچھے لوگوں کے ہاتھوں برے لوگوں کو دور نہ کرتا تو زمین ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی، کیونکہ برے لوگ اس کو ٹیررزم اور فساد سے پوری دنیا میں بھر دیتے. تو امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو صاف کیا جائے. یہاں پہ دوسرا سپارہ ختم ہوتا ہے، ہم تیسرے سپارے کی طرف چلتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ البقرہ کو آج مکمل کر لیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت دی، کسی کو دوسرے پر افضل کیا، کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، ڈائریکٹ سپیچ کی. اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی اور اسی طریقے سے اور بھی نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے. اور یہیں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی بندے کی کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا. اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی کہ موت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے حلال رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو دیا بھی اللہ نے ہے تمہیں، اس میں سے خرچ کرو. اس دن کے آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ جو ہے، آخرت کا خزانہ بن جائے. اور اس کے بعد یہاں پر وہ آیت آئی ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت بیان کیا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کی کرسی اور اس کے عرش کی نشانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والی جو آیت ہے یہ قرآن پاک میں یہ آیت الکرسی ہے. اور سارے مسلمانوں کو یہ یاد کرنی چاہیے. اس میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء پاک بیان کیے گئے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند نہیں آتی، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں. All the skies and heavens are belonging to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah doesn't get tired. Allah doesn't need to sleep. اور اللہ رب العزت He is the protector of all the heavens and earth. ساری دنیا کی اور آخرت کی ساری کائنات کا وہ حفاظت کرنے والا ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کو کوئی چیز وہ ان چیزوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے اونچا ہے اور سب سے عظیم ہے. اور پھر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. You cannot convert someone into Islam by force. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
کہ ہم نے جو ہے وہ دین کو کھلم کھلا بیان کر دیا ہے. تو ہر بندے کے لیے یہ کھلم کھلا پیغام ہے. ہاں مسلمانوں پر یہ ضرور ہے کہ اس کے پیغام کو عام کریں. آپ آج میڈیا کو استعمال کریں، اس میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کے پیغام کو عام کریں، اسلام کو خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھائیں. سو جو لوگ دین میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہ بھی دین کی طرف مائل ہوں. تو یہاں پہ جو ہے وہ نمرود کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب نمرود نے جو ہے جب اللہ رب العزت کے بارے میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو وہ جو جابر اور ظالم بادشاہ تھا، وہ جو کرول کنگ تھا، نمرود اس کا نام تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو بچایا. تو پھر اس نے جب ان سے بات چیت کی، ڈیبیٹ کی، ان سے آرگیومنٹ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو حی بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے. He gives life and he takes it away as well. He has the power. اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو وہ کہنے لگا لو یہ کیا بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو اس نے 2 پریزنرز جو ہیں وہ پریزن سے بلائے اور ان میں سے ایک بندہ جو تھا اس کو سزا دی ہوئی تھی کہ اس کو مرڈر کیا جائے گا، he will be killed. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور ایک بندے کو اس نے پکڑ کر قتل کروا دیا. تو کہنے لگا دیکھو میں نے اس کی جان لے لیا، اس کو چھوڑ دیا، میں نے بھی زندہ کر دیا، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا بات کرتے ہو تم. یہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق والمغرب فأتی بها من المغرب. تو فرمایا کہ میرا جو خدا ہے، my God has the power to bring sun from the east in towards the west. کہ میرا اللہ مشرق میں سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تم اتنے طاقتور ہو تو پھر مشرق مغرب میں سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. تو اس پر وہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر یہاں پہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بستی کے پاس میں سے گزرے. there was a town, a village which was totally ruined. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو پرانا ایک ٹاؤن ہے، یہ لوگ مرے پڑے ہیں، ختم ہے، ہر چیز ختم ہے. how will you make people alive again, how will you raise them again. تم دوبارہ زندہ کیسے کرو گے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ زندہ کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت کا جو ہے سما طاری کر دیا اور وہ 100 سال وہاں پر پڑے رہے. ان کا جو ڈونکی تھا وہ بھی مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئیں، ان کے پاس جو کھانا تھا وہ وہاں پہ پڑا تھا. تو 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی. اور جب دوبارہ زندگی دے دی so he was alive after 100 years. تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ پوچھا کہ اے عزیر بتاؤ تم کتنے سال جو ہے وہ یہاں پہ رہے ہو. تو وہ کہنے لگے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے شاید 1 دن یا اس سے بھی کم سویا رہا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام، کہ نہیں تو 100 سال یہاں پہ رہا ہے. فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر کر کے دیکھ تیرا کھانے کا کیا حال ہے. اور پھر فرمایا کہ اس اپنے جو ہے گدھے کی طرف نظر مار تو دیکھ کیا تیرے گدھے کا کیا حال ہے. تو ان کے دیکھتے دیکھتے گدھے کی سڑی ہوئی ہڈیاں دوبارہ اکٹھی ہوئیں، ان کے اوپر گوشت چڑھا اور وہ گدھا جو ہے وہ زندہ ہو گیا، وہ ڈونکی جو تھا وہ زندہ ہو گیا. He became to life again. اور جو ان کا کھانا تھا وہ بھی تر و تازہ پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں. تو پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھا کہ یا اللہ مجھے بتا کہ تو مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 جانور لو. تو یہاں پہ میں وقت کی کمی کے حساب سے میں مختصر واقعہ بیان کروں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں. تو اپنے دل کی تسلی کے لیے سوال کر لینا جائز ہے اور اس کو سمجھ لینا جائز ہے اور اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ پوچھ لینا جائز ہے، پھر اس پر جو جواب ملے اس کو قبول کرنا. تو فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کا قیمہ کرو اور ان کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ. تو انہوں نے وہ 4 جو ہیں اس میں سے ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک اس میں کبوتر تھا، تو ایک مرغا تھا. تو
تو یہ 4 جو جانور تھے ان کو مکس کر کے ان کا میٹ بنا کے تو 4 ڈفرنٹ ماؤنٹینس کے اوپر رکھا اور پھر ان کو بلایا. جب مور کو بلایا تو مور اڑتا ہوا آ گیا, جب مرغے کو بلایا تو مرغا آ گیا, تو وہ سارے جانور آ گئے. تو پھر فرمایا کہ اے اللہ, پھر وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے, میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. پھر یہیں پر اللہ رب العزت ان لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ خاص طور پر جو ہے جو لوگ رمضان شریف میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, ایک نیکی کرنے کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ملے گا. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں. یو پٹ ون سیڈ ان دا گراؤنڈ, اٹ بیکمز ون پلانٹ, اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس کے اوپر 7 جو ہے وہ بالیاں لگتی ہیں. 7 pods are there and every pod has 100 seeds in it. تو اس کے اندر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کا اجر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کر سکتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے اس مہینے میں خاص فائدہ اٹھانا چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, صدقہ کرنا چاہیے, خیرات کرنی چاہیے, تاکہ جو لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جو تنگ ہے, پریشانی ہے, جاب نہیں ہے, ان کو بھی اس مہینے کی برکتوں میں حصہ مل سکے. اور پھر خاص ایک اور حکم میں یہاں پہ بیان کر کے جو ہے میں پھر اپنا جو ہے آج کا وہ ختم کروں گا. یہاں پر یہ ہے خاص طور پر وہ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تیسرے سپارے کا 7واں رکوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, کہ جب کبھی بھی آپس میں لین دین کرو. when you lend money to someone, جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہو یا جب کسی سے قرضہ لیتے ہو, when you ask loan from someone else, تو پھر کیا کرو, فَاكْتُبُوا, تم اس کو لکھا کرو, write it down. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. پہلے تو ہم اپنی محبت سے, پیار سے پیسہ مانگ لیتے ہیں اور پھر بعد میں جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس کو دینے والے کو تنگ کرتے ہیں. ایک تو اس نے احسان کیا اور دوسرا یہ کہ اس کو جب واپس کرنے کا وقت آیا تو قدرت ہونے کے باوجود واپس نہیں کرتے, تو اس پر بڑی سخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کسی کو قرضہ دیں, کسی کو پیسہ دیں, تو اس کو رائٹ اٹ ڈاؤن اور اس کے اوپر کسی گواہ سے بھی سائن کروا لیں. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ 2 گواہ اس کے بنا لو. تو یہ اس کے بارے میں ہے. اور پھر آگے جو اس میں آخری آیتیں ہیں ان کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ یہ نور کی آیتیں ہیں. ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد کر لینی چاہیے. یہ آخری رکوع جو سورۃ البقرہ کا ہے, جہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو, جو کچھ زمین و آسمان میں, سب کچھ اللہ کا ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو واٹ ایور یو ہائڈ, اللہ knows it. You cannot hide it from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے پکڑ لے اپنے عذاب میں, جس کو چاہے وہ پنش کرے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر یہ آگے ایمان کی جو ساری شاخیں, ایمان مجمل اور ایمان مفصل, ایمان مکمل, وہ یہاں پہ سارا بیان ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اور کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے, ہم سارے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر وزن نہیں ڈالتا. اللہ does not give you more than, Allah does not give you more duty than what you can actually perform. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کے فرض کے ساتھ اس کو وہ طاقت بھی عطا کر دیتا ہے. اور یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے, اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتا, اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. اور لیکن جو کمائی کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے. اور پھر یہاں پہ دعا ہے, بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کریں اور اپنی ہر دعا کا حصہ بنائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری غلطیوں پر, جو ہم نے بھول چوک کے غلطیاں کر لی, اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پہ معاف فرما دینا اور ہمارے اوپر وہ بھاری بوجھ نہ رکھنا جیسے پہلوں پر آیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, یا اللہ میری طاقت سے بڑھ کر مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا.
वग़फ़िर वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और हम पर रहम फरमा दे। तू हमारा मौला है, अंत मौलाना फंसुरना, तू ही हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफ़िरों पर हमारी मदद फरमा। तो यहाँ पे सूरतुल बकरा ख़त्म होती है। आज का बयान हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये आखिरी 10 आयतें जो हैं इनको याद करें, आयतुल कुर्सी को याद करें और सूरतुल बकरा की पहली 4 आयतों को याद करें। ये 10 आयतें जो हैं इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नूर की आयतें हैं। ये आखिरी आयतें जो अभी हमने पढ़ी हैं, इनके बारे में हदीस में आता है कि जो बंदा इसकी तिलावत करता है, तो जो अगर नमाज में तिलावत करता है तो अल्लाह फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। हर आयत के बाद वो फरिश्ता कहता है कि हाँ, तूने जो मांगा वो तुझे अता कर दिया गया। यानी कि ये दुआएं पढ़ने के बाद, इन आयतों को पढ़ने के बाद आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो इन दुआओं को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, वो रहीम है, वो कुदरत रखता है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह, तेरे लिए बैठे, तेरा जिक्र किया, तेरे कुरान पाक की तिलावत की, तेरी रहमत से, तेरे फजल से तूने ये तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना इसमें इसमें कबूल मंजूर फरमा, इस दर्स को कबूल फरमा, इसमें कोई गलती कोताही होगी उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, इसके नूर से हमारे सीने रोशन फरमा और इसके अहकामात को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तुम्हारी मदद फरमा। जहाँ जहाँ भी कोई दोस्त बैठे हैं पूरी दुनिया में, उनके घरों में, उनके वालदैन को, उनके बहन भाइयों को, अजीज़ों का बीवी बच्चों को, सबकी बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द दूर फरमा, रुके हुए कामों को दुरुस्त फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।